الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، کتاب طلب علم کے 30 فائدے، اس کی یہ چوتھی مجلس ہے۔ تو 15ویں فائدے سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ فی الجملہ، علم کو طلب کرنا یہ مجموعی طور پہ فرض ہے، فریضہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں مروی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اگرچہ اس کو بعض علماء نے ضعیف بھی قرار دیا ہے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو طلب کرنا یہ فریضہ ہے، فرض ہے ہر مسلمان پہ۔ تو ہر مسلمان پہ علم کو حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ لیکن من العلم ما هو فرض عین، اب علم میں سے کچھ تو وہ ہے جو فرض عین ہے، علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر۔ ومنہ ما ہوا فرض کفایت، اور کچھ علم کا حصہ وہ ہے جو فرض کفایہ ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی 3 قسمیں بنائی ہیں، کہ شرعی علم اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے فرض عین۔ فرض عین کیا ہے؟ وہو تعلم المکلف ما لا يتعدى الواجب الذي تعین علیہ فعلہ الا به، مکلف کا، انسان کا ان چیزوں کو جاننا اور سیکھنا جس کے ذریعے وہ اپنے افعال کو ادا کرے گا، اپنے واجبات کو پورا کرے گا، جیسا کہ وضو کی کیفیت ہے، نماز وغیرہ۔ اب نماز کا طریقہ سیکھنا، اب یہ جو علم ہے یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پہ، یعنی کہ اس کو پتہ ہو نماز میں کیا پڑھنا ہے، نماز کی تسبیحات، وضو کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جو بنیادی تعلیم ہے فرض عین ہے، ہر مسلمان پہ سیکھنا ضروری ہے۔ دوسری قسم ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کون سا علم ہے؟ وہو تحصیل ما لا بد للناس منہ فی اقامت دینہم من العلوم الشرعیہ، وہ ہے حاصل کرنا ایسی چیزوں کو جس کے بغیر چارہ کار نہیں، لوگوں کے لیے ایسی چیز کو سیکھنا جس کے بغیر چارہ کار نہیں، اس سے مراد یعنی دین کو قائم رکھنے میں جو شرعی علوم کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسا کہ حفظ قرآن ہے، احادیث ہے، یا ان دونوں کا کوئی موجود متعلقہ علم ہے وہ، اسی طرح اصول، فقہ، لغت، ان سب چیزوں کا جاننا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فرض کفایہ میں آتی ہیں۔ تو پہلا ہو گیا فرض عین۔ فرض عین وہ علم ہو گیا جو ہر مسلمان پہ سیکھنا ضروری ہے، کہ اس کو سیکھے تاکہ اپنے واجبات، اپنے افعال کو اچھے طریقے سے ادا کر سکے۔ دوسرا فرض کفایہ وہ ہے شرعی علوم، جس کو علماء سیکھتے ہیں، یعنی حفظ القرآن، حفظ احادیث یا اس کی وضاحت، اور اسی طرح اصول، فقہ، لغت کے مسائل، منطق، بلاغت، علم المعانی، علم البلاغہ، یہ سب چیزیں یہ فرض کفایہ ہیں۔ القسم الثالث، تیسری قسم ہے النفل۔ نفل سے مراد کالتبحر فی اصول الادلتی، ادلہ کے جو اصول ہیں ان میں تبحر، مہارت حاصل کر لینا، بحر بے کراں، یعنی ایسا علم کا سمندر بن جانا جس کو جو تمام دلائل کا احاطہ کر لے۔ وَكَتَعَلُّمِ الْعَامِيِّ نوافل عبادات، اسی طرح عامی کا سیکھنا عبادات میں سے نوافل کو، تو یہ فرض یہ نفل میں آ جاتا ہے کہ عامی شخص جو ہے وہ نفل کو بھی سیکھے۔ فرض کو تو اس نے سیکھنے، وہ تو فرض عین میں ہو گیا نا، 3 قسمیں بنائی۔ تو پہلی قسم فرض عین میں یہ ہو گیا کہ وہ اپنے فرائض کو پورا کرنے کے لیے اہم چیزوں کو سیکھے، اور نفل میں آگے وہ چیزیں جو نوافل ہیں ان کی بھی مہارت حاصل کر لے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، تو گویا کہ علم کی طلب مجموعی طور پہ فرض عین ہی بنتی ہے۔ 16واں فائدہ، ومن اراد ضبط العلم، جو شخص بھی علم کو ضبط کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، فعلیہ باصول کل فن من فنونہ، اس پر لازم ہے کہ اس کے فنون میں سے ہر فن کے اصول کو سیکھے۔ علم کی راہ میں جو اصول ہیں اہم ان کو سیکھے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اجمی ہے، تو وہ عربی کے اندر علوم کو پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو عربی گرامر سے واقفیت ہونی چاہیے، اس کو نحو صرف کا پتہ ہو، ان کے اصولوں کو اس نے ضبط کر رکھا ہو۔ تو جو شخص علم کو ضبط کرنا چاہتا ہے اس علم تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کو بھی ضبط کرے، یعنی اصول کو سیکھے۔ فمن ضیع الاصول حرم الوصول، جو بندہ اصول کو ضائع کر دے
وہ وصول سے محروم ہو جاتا ہے. وصول میں نے وصل، وہ علم تک نہیں پہنچ پاتا. جس کو اصول نہیں آتے وہ علم تک نہیں پہنچ پاتا. والامر کما قال شیخنا ابن عثیمین رحمہ اللہ، اور معاملہ اسی طرح ہے جیسا کہ ہمارے شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمہ اللہ. وبعد، حمد و ثنا کے بعد، فالعلم بحور ذاخرہ، پس علم جو ہے یہ وسیع سمندر ہیں. علم بہت بڑے بڑے سمندر ہیں، وافر ذخیرہ ہیں. لن یبلغ القادح فیہ آخرہ، مشقت کرنے والا بھی اس کی آخر تک نہیں پہنچ سکتا. انسان اپنی زندگی لگا دے کپا دے پھر بھی علم کی انتہاؤں تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن فی اصول ہی تسہیلا، لیکن اس کے اصول میں آسانی ہے. لنیلہ، اس کو پانے اس کے پانے کے لیے. فحرس، پس تو ہرس رکھ. تجد سبیلا، تو راستہ پا لے گا. یعنی علم ایک بہت بڑا سمندر ہے، بڑی مشقت سے بھی آپ اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے. ہاں اگر اصول سیکھ لیں تو اصول کے ذریعے علم سیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اگر تمہارا کوئی ارادہ ہے علم سیکھنے کا پھر اس راستے کو اپناؤ. اغتنم القواعد الاصول، اصولی قواعد کو غنیمت جانو. فمن تفتہ یحرم الوصول، جس سے یہ رہ جائے گویا کہ وہ وصول سے محروم ہو گیا، وہ علم تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے علم سیکھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اس علم تک لے کے جانے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی انسان کو ازبر ہوں، وہ بھی یاد ہوں. 17واں فائدہ ہے، 17واں، من المہم فی بدایت الطلب، علم کی ابتدا میں، طلب کی ابتدا میں اہم چیز یہ بھی ہے البدء بالمختصرات المتون، کہ ابتدا کرنا مختصر چیزوں سے، متون سے. دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی بات کی جو وہ تاکید فرمائی ہے. آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں وہ عمل محبوب ہوتا ہے جو اگرچہ قلیل ہو لیکن ہمیشگی والا ہو. یہاں عمل سے مراد نوافل کی بات ہو رہی ہے، زائد کی بات ہو رہی ہے، فرائض کی بات نہیں ہو رہی. ایک شخص 2 نمازیں اپنا لے باقی 3 کو چھوڑ دے اور ان 2 کو جس کو اپنائے اس کو مستقل رکھے، یہ معنی مراد نہیں ہے. فرائض کی بات نہیں ہو رہی، فرائض کو تو مکمل رکھنا ہے نا. فرائض کے بعد جو نوافل ہیں، نوافل میں سے 2 شخص تھوڑا ہی کر لے لیکن مستقل کرے تو اللہ کو عمل پسند ہے، محبوب ہے. تو گویا کہ اسی طرح اگر کوئی شخص علم کی طلب میں پہلے دن ہی بڑی بڑی کتابوں کو ہاتھ ڈالے گا، بڑی بڑی کتابوں کی طرف چلا جائے گا تو پھر وہ شخص علم سے محروم ہو جائے گا، اکتا جائے گا، تھک جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ وہ مختصر چیزوں سے شروع کرے. اگر کوئی شخص شروع میں ہی بہت بڑی بڑی شروحات پڑھنا شروع کر دے، بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھنا شروع کر دے تو وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جائے گا. اس لیے علم کی طلب میں یہ بات ضروری ہے کہ انسان مختصر چیزوں سے ابتدا کرے، متون کو یاد کرے. فی کل فن، ہر فن میں، ہر فن کی متون، چھوٹی چھوٹی کتابیں ان کو سیکھے، پھر آگے بڑھتا جائے، دن بدن آگے بڑھے. وضبطها علی شیخ متقن، اور ان کو ضبط کرنا کسی پختہ استاد کے پاس بیٹھ کر ان کو یاد کرے. وعدم الاشتغال بالمطولات قبل ضبطها واتقانها، اور اپنے آپ کو مطولات میں مشغول نہ کرے ان چھوٹی چیزوں کو یاد کرنے اور مضبوط کرنے سے پہلے، مختصرات کو مضبوط کرنے سے پہلے، ان کو یاد کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مطولات میں مشغول نہ کرے. مطولات سے مراد بڑی بڑی کتابیں، جیسے کوئی شخص پہلے دن ہی مرآت المفاتیح پڑھنا شروع کر دے مکمل، اسی طرح کوئی اور تفسیر بغوی پڑھنا شروع کر دے، یا پھر کنز العمال پڑھنا شروع کر دے، عون المعبود پڑھنا شروع کر دے. یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، تو اگر ان کو پڑھنا شروع کر دے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اکتا جائے گا، تھک جائے گا. اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی کتابوں سے آغاز کرے. فَيَتَدَرَّجُ طالب العلم بادئا بالمتون المختصرہ، پس پے در پے طالب علم آگے بڑھے ابتدا کرتے ہوئے چھوٹے متون سے. طالب علم کو چاہیے کہ اس میں تدرج ہونا چاہیے، علم کے اندر تدرج ہونا چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے. کوئی شخص یہ نہ سوچ رکھے کہ میں پہلے دن ہی سارے نبوی علوم کا احاطہ کر لوں، میں مکمل قرآن و حدیث کو ازبر کر لوں پہلے دن، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو گویا کہ طالب علم اس کو تدرج اپنانا چاہیے، متون مختصرہ کے ذریعے ابتدا کرے. مثال کے طور پہ بحفظ متن الاربعین النوویہ،
حدیث کے اندر اربعین نووی ایک بہترین کتاب ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اسی طرح فقہ کے اندر ایک کتاب ہے زاد المستقنع، ایک بہترین چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اسی طرح اصول فقہ کے اندر ایک کتاب ہے الورقات، اس کو یاد کر لیں۔ ویسے تو اب اس کی شرح بھی آ چکی ہے شروح الورقات کے نام سے۔ تو گویا کہ ان چھوٹی چھوٹی کتابوں کو ایسے یاد کرو، اسی طرح آگے آگے بڑھتا جائے۔ 18واں فائدہ، من مزایا المختصرات، مختصرات کے مزید فوائد کیا ہیں؟ مزید مختصرات میں کیا وہ کر سکتا ہے؟ تقریب ابواب العلم، علم کے جو ابواب ہیں ان کے قریب ہو۔ اسی طرح مسائل کو ضبط کرنا، ان کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ وإعانة الطالب على سرعة استحضار المسائل، اسی طرح طالب علم کا مدد لینا مسائل کے استحضار پر جلدی کرتے ہوئے۔ دیکھیں، ابواب کے ذریعے مسائل کو یاد کرے، اسی طرح ان مسائل کو اپنے ذہن میں بٹھائے اور پھر ان کا استحضار رکھے۔ وإعانته على تکوین صورت مجملۃ للعلم الذی یدرسہ، اور مدد لے اس بات پر کہ اپنے ذہن میں علم کی ایک مجمل سی صورت بنا لے جو اس نے پڑھی ہے، جس علم کو اس نے سیکھا ہے اس کا ایک تصور ذہن میں بنا لے۔ مثال کے طور پہ ایک بحث پڑھی، اب اس بحث کا خلاصہ اپنے ذہن میں بنائے، پھر اس خلاصے کو دہراتا رہے۔ وتدریبها الطالب على تکوین ملکۃ لا توجد غالبا لغیر دراسیها، اسی طرح طالب علم جو ہے وہ جب تک اس کا ملکہ اس کو حاصل نہ ہو جائے تو تب تک اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مزید اگلے علم کی طرف نہ چلا جائے، بلکہ اس پر مکمل مہارت حاصل کرے، ملکہ حاصل کرے، اور پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ اس نے مکمل حاصل کر لیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے، پھر آگے بڑھے۔ اسی طرح 19واں فائدہ ہے من المہم التدرج فی الطلب، اہم معاملات میں سے یہ بھی ہے کہ طلب کے اندر تدرج ہونا چاہیے، یعنی آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ جیسا کہ من الاصغر الی الاکبر، چھوٹی سے بڑی کی طرف، چھوٹی کتابوں سے بڑی کتابوں کی طرف۔ ومن الایسر الی الاصعب، آسان سے مشکل کی طرف۔ بأن یأخذ العلم قلیلا، بأن یأخذ العلم قلیلا قلیلا، دیکھیے علم کو لے تھوڑا تھوڑا۔ وبالقدر الیسیر المحتمل، اور تھوڑی مقدار جس کو اٹھایا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، برداشت کیا جا سکتا ہے، وہاں سے شروع کرے۔ ثم یزید القدر الذی تعلمہ مع الایام حسب طاقتہ، پھر اس مقدار کو بڑھائے، زیادہ کرے جس کو وہ سیکھتا ہے دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ جیسے جیسے ایام گزرتے جائیں، دن گزرتے جائیں، اپنی طاقت کے بقدر اس مقدار کو بڑھاتا جائے۔ ولا یأخذ الحماس، اور شوق اس کو اس طرح نہ بنا دے کہ فیبدأ بالمطولات، کہ وہ مطولات سے ابتدا کر دے۔ ایسا شوق نہ ہو اس کے اندر کہ مطولات سے شروع ہو جائے۔ او بالقدر الکبیر، یا بڑی بڑی مقدار جو کتابیں ان کو لے لے۔ او ینشغل، یا پھر مشغول ہو جائے باختلافات العلماء والمسائل الکبار، کہ علماء اختلافات میں پڑ جائے، بڑے بڑے مسائل میں دھنس جائے۔ اور فیفتر مع الایام واللیالی، اور وہ اکتا جائے چند ہی دنوں اور راتوں میں۔ وتنقطع عزیمتہ او تقل، اس کا جو جوش ہے، اس کا عزم یا تو منقطع ہو جائے گا یا کم از کم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو کیا چاہیے کہ وہ چھوٹی سے بڑی کی طرف، آسان سے مشکل کی طرف جائے، پہلے ہی دن بڑے بڑے مشکل اختلافات میں نہ پڑ جائے۔ ومن جمیل وصایا الامام ابن شہاب الزہری، بہترین وصیتوں میں سے ہے امام ابن شہاب زہری کی نصیحت جو انہوں نے یونس بن یزید رحمہ اللہ سے کی۔ فرماتے ہیں لا تکابر العلم، علم کے آگے بڑے نہ بنو کہ میں بہت بڑا ہوں تو میں بڑے علوم سے شروع کروں گا۔ فإن العلم اودیہ، علم وادیاں ہیں۔ فأیھا اخذت فیہ، جس وادی میں بھی تم شروع ہوگے، قطع بک قبل ان تبلغہ، وہ تجھے کاٹ دے گی اس سے پہلے کہ تو اس کی انتہا تک پہنچے۔ تم جس وادی میں پہنچو تم ختم ہو جاؤ گے، وہ وادی ختم نہیں ہوگی۔ ولیکن خذہ مع الایام واللیالی، علم کو لو دنوں اور راتوں کے بقدر، آہستہ آہستہ، دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید اس کو بڑھاتے جاؤ۔ ولا تأخذ العلم جملۃ، بالجملہ کٹھا ہی سارا علم نہ لے لو۔ فإن من رام اخذہ جملۃ ذهب عنہ جملۃ، جو قصد کرتا ہے اکٹھا لینے کا اس سے جاتا بھی اکٹھا ہی ہے۔ ولکن الشیء بعد الشیء مع الایام، لیکن چیز، کسی بھی چیز میں اضافہ در اضافہ
وہ دنوں کے ساتھ راتوں کے ساتھ ہوتا ہے. مثلاً دنیا کے معاملات میں بھی ایسے ہی ہے. کوئی شخص ایک ہی دن میں سارا گھر نہیں بنا سکتا. آہستہ 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 معاملات کو تدرج کو اپنائے, آہستہ آہستہ آگے بڑھے, اس طریقے سے اس کا علم مضبوط ہوگا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.